سکتا ہے کہ آپ کفار کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے کہ اگر تمہیں اپنی جان کا خوف، اپنی جان بچانے کے لیے تمہیں کفار کے ساتھ دوستی رکھنی پڑتی ہے تو تب بھی اس صورت میں اس طرح سے دوستی رکھو کہ اسلام اور مسلمانوں کے مفادات پر ضرر نہ پڑے۔ اور بندہ سوچے کسی کو کون سا پتہ چلنا ہے، منافقوں کے ٹولے میں شامل ہو جائے، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں لگائے، کافروں کے ساتھ چلے پھرے، مسلمانوں کے سروں کو کٹواتا رہے اور اس کے ایمان پر ضرر نہ پڑے۔ ہو سکتا ہے وہ دنیا والوں کو بیوقوف بنا دے، وہ حکمران وقت کو بیوقوف بنا دے، وہ اپنے ملک کی اور اپنے ریاست کی عوام کو بیوقوف بنا دے، لیکن فرمانے باری تعالیٰ ہے، فرما دیجئے، کہہ دیجئے تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے چاہے تم ان کو چھپا کر رکھو چاہے تم ظاہر کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاننے والا، وہ جانتا ہے کون کس طرح سے دوستیاں رکھتا ہے، کون کس طرح سے دوستیوں کا دھم بھر رہا ہے۔ اور ساتھ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں دلوں کی بات کی یاد دہانی کروا رہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسا علیم ہے، وہ تو ایسا عالم ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور انسان کی عقل بڑی ناقص ہے، بڑی ناقص ہے، انتہائی ناقص ہے، ہمارا علم محدود ہے، ہماری عقل ناقص ہے، ہماری ساری صلاحیتیں محدود ہیں، ہمارے حواس خمسہ کیا ہے؟ یہ اس کمرے تک محدود ہے، اس کمرے سے باہر تک کی مجھے آواز آ رہی ہے۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ میں بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ذریعے کے یہاں بیٹھا وہ کراچی کی آوازیں سن رہا ہوں۔ ہم میں سے کوئی کرتا ہے ایسا؟ نہیں ہے، مافوق ہے۔ ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھا وہ لاہور کی چیزیں دیکھ رہا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ میرے گھر میں کھانا پک رہا ہو مجھے خوشبو یہاں محسوس ہو رہی ہے۔ انسان کی علم عقل انتہائی محدود ہے، حواس خمسہ جو انسان کو دے رکھے ہیں ان کی ایک لیمٹ ہے، ایک حد ہے۔ میں پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک دہریے کی بات پڑھ رہا تھا اور مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ انسان کی عقل تو بیچارے کی ہے ہی محدود، لیکن یہ جو اللہ کو نہ ماننے والے ان کو تو ہمارے بچوں جتنی بھی عقل نہیں ہے۔ وہ سوال کر رہا تھا کہ انسان اگر 24 گھنٹے تک نہیں سوتا، زیادہ سے زیادہ 2 دن جاگ لے، اس سے زیادہ 3 دن تک جاگ لے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، انسان اگر 3 دن تک جاگتا رہے مسلسل، اپنی آنکھیں بند نہ کرے، اپنے ذہن کو سکون نہ دے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ تو اس دہریے نے کہا کہ ان انسانوں کا جو رب ہے، ان کا جو آقا اور مولا جن کو یہ اللہ کہتے ہیں، تو وہ تو کبھی سوتا ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ تو مجھے ہنسی آ گئی کہ اللہ کے بندے تم انسانوں پر اللہ تعالیٰ کو قیاس کر رہے ہو، وہ تو ان تمام چیزوں سے ہے ہی پاک۔ انسان کی سوچ، بیچارے کی عقل، علم اتنا محدود سا ہے کہ انسان گمان ہی نہیں کر سکتا، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں بھی موجود ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی حال میں مکہ میں بھی موجود ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حال میں، اسی گھڑی میں کائنات کے ہر ذرے میں، ہر گوشے میں موجود ہے۔ ایک دہریہ پوچھتا ہے کس طرح؟ ہم کہتے ہیں کہ تمہاری عقل انتہائی محدود ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہوگی تو تم انسانوں کے ساتھ، اپنی چیزوں کے
ساتھ اپنی حواس کے ساتھ اس کو موازنہ نہیں کر سکتے، وہ ہر چیز پر قابل ہے۔ آج سے 200 سال پہلے کوئی تصور تھا کہ میں یہاں بیٹھ کر کراچی کی آواز سن سکتا ہوں؟ نہیں۔ کوئی تصور تھا کہ میں یہاں بیٹھے امریکہ دیکھ سکتا ہوں؟ ممکن ہی نہیں تھا۔ کتنے لوگ آئے اور مر گئے کہ جنہوں نے کبھی کوئی دوسرا ملک ہی نہیں دیکھا، ساری زندگی کنویں کا مینڈک بنے ہوئے گزار دی۔ اب آج سے 200 سال پہلے آپ آج کا موبائل فون لے کر جائیں اور ان کو دکھائیں کہ دیکھو یہ امریکہ کی فوٹو ہے، یہ فلانی جگہ کی آواز ہے، یہ فلانا بندہ بول رہا ہے، یہ فلانی جگہ پر پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ آپ ٹی وی لگا کر دکھا کہ یہ دیکھیں فلانا فلانا بندہ فلانی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، وہ تو پاگل ہو جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ کراچی میں ہو، اس کو میں یہاں دیکھ رہا ہوں بیٹھ کر؟ اور اس چیز کو ناممکن سمجھا جاتا تھا، لیکن آج یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے۔ یہ آج میری اور آپ کی عقل اور فہم میں نہیں آ رہا، ہمارے ادراک سے باہر ہے، لیکن کل قیامت والے دن جب میں اور آپ اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے، تب ہمیں یقین ہوگا کہ ہاں، انبیاء نے ہمیں یہی بتایا تھا۔ قرآن میرا بار بار یہی کہتا رہا تھا کہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ وہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہی میں جس تناظر میں آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کفار کے ساتھ دوستی کے حوالے سے، وہی ذرا میں پھر سے، میری عادت ہے جب آیت مبارکہ پڑھتا ہوں قرآن مجید کی تو سب سے پہلے میں اپنے اندر جھانکتا ہوں اس آیت سے مجھے کیا ملنا چاہیے، اس آیت میں میرے لیے کیا ہے۔ قرآن ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، ہماری مینول بک ہے، اس آیت میں مجھے کیا فرمایا گیا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان نے امریکہ کی دوستی میں اپنے افغانی بھائیوں اور عراقی بھائیوں پر بم گرائے، ڈرون حملے کروائے۔ دوستی کس کی ہے؟ عیسائیوں کی، اور مروا کن کو رہی ہے؟ مسلمانوں کو۔ آپ کے ہم چین کے ساتھ پاک چین دوستی زندہ باد کے نعرے لگاتے کیوں؟ ہمارے مفادات ہیں اس کے ساتھ، اور چین میں لاکھوں ایغور مسلمان، ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، ان کو پکڑا جاتا ہے اور سینٹرز میں، جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کسی مسلمان حکمران کو بولتے ہوئے سنا آپ نے اس کے لیے؟ ہماری دوستیاں کچھ اور ہیں، ہماری دشمنیوں کا معیار کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمان کافروں کے دوست نہیں بنے گے، اور اگر کبھی مجبوراً، آپ کی مجبوری تھی امریکہ کے ساتھ دوستی، آپ اس کے سامنے پنگا نہیں لے سکتے، اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، تو صرف اتنی دوستی کرو کہ آپ کے اسلام کو اور آپ کے مسلمانوں کو تکلیف اور نقصان نہ پہنچے۔ اگلی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے علم کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمائے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس روز ہر نفس، ہر جان اپنے خیر کے کیے ہوئے کاموں کو حاضر پائے گی، جس روز ہر جان اپنے کیے ہوئے خیر کے کاموں کو سامنے حاضر پائے گی، وما عملت من سوء، اور اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی سامنے پائے گی۔ روز قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، روز محشر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس روز اللہ تبارک و تعالی آپ کے اچھے اور برے اعمال کو تمہارے سامنے یوں روشن کر دے گا، واضح کر دے گا۔ آج ہم سوچتے ہیں میں نے لوگوں کو دھوکہ دے دیا، آج ہم سوچتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلا میں نے فلانا کام کر دیا، آج ہم سوچتے ہیں چلو یار خیر تھوڑا ہی کام خراب کی طرح خیر کیا کسی کو پتہ چلنا، آج ہم سوچتے ہیں یار فلانا کام کر دیا کوئی نہیں دیکھ رہا خیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اچھا کام اور تمہارا کیا ہوا چھوٹا سا برا کام اس دن سب کے سامنے حاضر ہوگا، سب کے سامنے حاضر ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس روز جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، اس کو دیکھ لے گا اپنے سامنے، اور جس نے رائی کے ذرے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی، وہ بھی اس کو بھی سامنے دیکھ لے گا۔ آپ کے کیے ہوئے تمام اعمال، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، لحظہ لحظہ، لمحہ لمحہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ایک ایک گواہی نہیں۔ دنیا تو کہتی ہے نا جی فلانا تفتیشی ہے، وہ فلانی عدالت میں ثبوت پیش کیے جائیں، اور جب اس دن عدالت لگے گی تب ثبوتوں کا انبار لگا ہوا ہوگا، ثبوتوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا، سکرینیں چل رہی ہوں گی، اس بندے نے فلانے ٹائم پر فلانے موقع پر یہ والا کارنامہ سر انجام دیا، یہ والی برائی کی، آپ کے سامنے آ جائے گی وہ۔ اور صرف یہی نہیں کہ آپ کے سامنے وہ برائی سامنے کر دی جائے گی، بلکہ وہ برائی کرنے میں جو جو چیزیں شامل تھیں، آپ کے ہاتھ شامل تھے، آپ کے پاؤں شامل تھے، آپ کا ذہن شامل تھا، آپ کا جسم شامل تھا، آپ کا دماغ شامل تھا، وہ آپ کے اپنے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ آپ کا ہاتھ گواہی دے گا کہ اے اللہ، تو نے مجھے دیا تھا اس بندے کو کہ یہ مجھ سے خیر کے کام لے، اس نے میرے ساتھ برائی کے کام کیے، فلانے موقع پر اس نے مجھے غلط استعمال کیا۔ آپ کا پیٹ گواہی دے گا کہ اللہ تو نے مجھے اس کو دیا تھا اس کے حلال کے لیے، لیکن یہ میرے اندر حرام ٹھونستا رہا۔ آپ کی زبان گواہی دے گی، اے اللہ تو نے اس کو مجھے عطا کیا تھا کہ یہ تیری حمد و ثنا کرے، تیری تذکیر اور تیری ذکر کی محفلیں سجائے، لیکن اس نے کیا کیا؟ میرے ساتھ فلانے موقع پر گالی دی، میرے ساتھ فلانے موقع پر غیبت کی، میرے ساتھ فلانے موقع پر حرام باتیں کی۔ آپ کا ایک ایک اعضا، ایک ایک ٹکڑا جسم کا آپ کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہو۔ پھر کائنات کا ذرہ ذرہ، ذرہ ذرہ، جس موقع پر جہاں آپ نے گناہ کیا ہے، وہیں پر ہر ذرہ آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ وہ زمین آپ کے خلاف گواہی دے گی، وہ ذرہ آپ کے خلاف گواہی دے گا، آپ کے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے، وہ وقت آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے کرتوتوں کا کسی کو علم نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ تم کیے جا رہے ہو، زندگی گزار کر بس مر جاؤ گے اور یہ جا اور وہ جا، جان چھوٹ جائے گی۔ نہیں، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن آنے والا ہے کہ بندے نے جو جو اچھے کام کیے ہیں وہ بھی حاضر ہوں گے سامنے، وما عملت من سوء، اور جو برے کام کیے ہیں وہ بھی سامنے، اچھے اور برے کام سامنے آ کر کھڑے ہوں گے بندے کے۔ تبت لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور بندہ کہے گا کاش میری اور میرے اس انجام کے درمیان ایک لمبی مدت ہوتی، اب ایک لمبی مدت ہوتی، ایک لمبا زمانہ ہوتا، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن وہ دن آ کر رہے۔ آپ نے سارے اسکول گئے ہوں گے، اسکول میں جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے، نتیجے والے دن کیا ہوتا ہے؟ جس بچے کا نتیجہ برا آتا ہے نا، جس کو پتا ہوتا ہے یار میں فیل ہو گیا ہوں، گھر میں ہوگا تو مار پڑے گی، میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، یہ انسان کی فطرت ہے، تو بندہ دل میں کرتا ہے یار کاش یہ نتیجہ نہ آتا، کاش وقت ایک سال پیچھے چلا جائے، میں دوبارہ سے پڑھائی کروں، دوبارہ سے پیپر دوں، تو پھر میں پاس ہو کر دکھاؤں لوگوں کو۔ بندہ اپنے دل میں سوچ رہا ہو، پچھتا رہا ہوتا ہے یار کاش میں نے پڑھ لیا ہوتا، کاش یہ نتیجے والا دن آیا ہی نہ ہوتا۔ تو یہ تو اسکول کا چھوٹا سا امتحان ہے، چھوٹا سا امتحان
امتحان، 1 سال کا امتحان، آپ کی تعلیمی کارکردگی کا جائزہ، اور آپ کو جو 60 65 70 سال عطا کر رکھے ہیں رب نے، جب اس کا نتیجہ آؤٹ ہوگا، جب اس کا رزلٹ سامنے آئے گا، جب ایک ایک اچھے اور برے کام کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا یوں، تو بندہ کہے گا ہائے کاش یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا، کاش یہ دن بہت دور ہوتا۔ ہر بندہ کہے گا کاش مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، میرے اور اس دن کے درمیان، میری اس انجام کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یہ پھر سے دوسری دفعہ یہ بات کی جا رہی ہے، اور میں اس جملے کو پڑھ کر ہل کر رہ جاتا ہوں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ او بندیو، اللہ تعالیٰ تو ہم اپنے آپ کو ڈرا رہا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے۔ تم امریکہ سے ڈرے بیٹھے ہو، چین سے ڈرے بیٹھے ہو، اسرائیل سے ڈرے بیٹھے ہو، یہود و نصارہ کافروں سے ڈرے بیٹھے ہو، انڈیا بہت بڑا ہے اس کی باتیں کر رہے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے۔ یہ چین، یہ امریکہ، یہ اسرائیل، یہ بھارت، ان کی اوقات کیا؟ میرے رب کے سامنے یہ ساری کائنات نیچ ہے، ساری کائنات نیچ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے۔ یہ بات بہت بڑی بات ہے مومن کے لیے۔ ہوتا کیا ہے، چلتا کیا ہے ہمارے یہاں؟ آپ ہماری روزمرہ کی جو روٹین چل رہی ہے، ہمارا چھوٹا بچہ جو ہے، ہمارا ایک طالب علم جو ہے، ہماری خواتین جو ہیں، ہمارے مرد جو ہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں، سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور جھوٹ بولنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کا ڈر۔ مجھ سے غلط کام ہوا، بچے سے کچن میں گلاس گر کر ٹوٹ گیا، بچہ ماں کے سامنے کہتا نہیں میں نے نہیں گرایا، کس وجہ سے؟ اگر میں نے مان لیا تو ماں تھپڑ مارے گی، یہی چل رہا ہے۔ لیکن یہاں تو آپ بچ گئے، ماں کو جھوٹ بول دیا، بچ گئے، لیکن آپ کو صرف ماں کا ڈر تھا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے۔ ماں تو تھپڑ مارے گی، اللہ تعالیٰ تو تمہاری ساری ہمیشہ کی زندگی برباد کر دے گا۔ تم نے ماں کے تھپڑ سے بچنے کے لیے اپنی آنے والی ساری زندگی برباد کر دی۔ تمہیں ڈر تھا کہ اگر میری یہ نوکری چھوٹ گئی تو کیا ہوگا؟ میں بھوکا مر جاؤں گا، میں پریشان ہو جاؤں گا، میری بیوی بچے رل جائیں گے۔ اس وجہ سے تم نے کیا کیا؟ حرام کمانا شروع کیا۔ تم نے اپنے فروٹ کی ریڑھی پر گلے سڑے فروٹ جھوٹ بول کر بیچنا شروع کر دیے۔ تم نے اپنی دکانداری میں ڈنڈی مار کر گاہکوں کو حرام کھلانا شروع کر دیا، اور اپنی تکڑی کو خراب کر دیا، اپنے کانٹے کو خراب کر دیا، اپنے اسکیل کو خراب کر دیا۔ تمہیں ڈر تھا غربت کا، ڈر تھا فقر اور فاقے کا، تمہیں دنیا کے 60-65 سال کا ڈر تھا، وہ جو ہمیشہ انلیمیٹڈ اور غیر محدود زندگی آنے والی ہے، اس غیر محدود زندگی میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلو گے۔ تم نے اپنے ہمسائے کی زمین میں کیا کریں دیکھنا پڑتا ہے، اور حیران ہوتے ہیں دیکھ کر مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ اور آج کے دن میں ایسا ہو رہا ہے کہ مسجدوں کی زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، مسجدوں کی زمینوں پر لوگ قبضے کر رہے ہیں۔ ابھی کل پرسوں مجھے، میں نہیں تذکرہ کرنا چاہتا تھا اس واقعے کا، لیکن میرے ذہن میں آ گیا کہ فلانے قبرستان کی زمین فلانے بندے نے اتنی زمین نہ فلانے قبرستان دی والی فلانے بندے نے۔ میں سوچ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے زمین پر قبضہ کیا، 5 مرلے 2 مرلے 3 مرلے 10 مرلے کے نام 1 ایکڑ 2 ایکڑ 100 ایکڑ 1000 ایکڑ، کتنا قبضہ کر دیا؟ 1000 ایکڑ۔ کس لیے؟ کہ یار میرے بچے اچھے سے پل جائیں گے۔ تمہیں کیا ڈر تھا کہ میرے بچے کہیں
غریب نہ رہ جائیں، میں کہیں بھوکا نہ مر، یہی ڈر تھا نا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا تھا، تم نے دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا صرف غربت کے ڈر سے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے. اور کس طرح سے ڈرا رہا ہے؟ یہاں تم نے اس اتنی زمین پر کوئی قبضہ نہیں کرتا ہوگا، اتنی سی زمین پر ایک گیٹھے، ایک بالشت، اس کو اردو میں بولتے ہیں گیٹھنو، اردو چ بالشت کہتے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالشت، زمیندار بھائی بیٹھے، گاؤں والے بیٹھے، دیہات والے بیٹھے، اتنی زمین کسی کی ناجائز دبا لی، کسی کی اتنی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، قیامت والے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کے برابر توق ڈالا جائے گا. آپ کے ہاتھ میں تو پانی کا ایک گلاس پکڑا کر 1 گھنٹہ کھڑا کر لے جائے، آپ تو مرنے والے ہو جائیں گے، آپ کا بازو شل ہو کر رہ جائے گا. اسی دیکھیں 1.5 ماہ کی بوری چکروں کے بندہ مرنے والا ہو جائے گا. 7 زمینیں بندے کے گلے میں ڈال دی جائیں گی صرف ایک گیٹ زمین پہ قبضہ کرنے کی وجہ. اور ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی زمین پر ہی قبضے کیے جا رہے ہیں. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح اور دو ٹوک دھمکی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے. یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لوگ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، امریکہ، اسرائیل، بھارت تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری آنے والی وہ دائمی زندگی، وہ جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے، اس ساری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. تمہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلنا پڑے گا. تو اس لیے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے. اس چیز کو میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ پہلے میں ایک مثال پوچھوں کسی، آپ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں بات آ جائے، تقریب باہر میں جائے گا، کسی کو کچھ حاصل ہو جائے. پرنسپل نے ایک اسکول بنایا، ایک بندے نے ایک اسکول بنایا، اسکول میں آ گئے 100 طالب علم، 100 طالب علموں کو اس نے دی کتابیں، بتا دیا کہ یہ کتاب پڑھ کر جو بندہ پاس ہوگا وہ کامیاب ہے، جو بندہ فیل ہوگا وہ ناکام ہے. جو اس سکول سے پاس ہو کر نکل گیا اس کی ساری کی ساری زندگی کیا ہے؟ موجہ ہی موجہ. اور جو اس سکول میں فیل ہو گیا اس کی ساری زندگی کیا ہے؟ ضلالت ہی ضلالت ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں یار پرنسپل صاحب نے موجہ یاد کیا، یار کیا مشکل ہے، کتاب سامنے ہے، اسکول سامنے ہے، اسکول میں کیا کرنا ہے؟ بس اچھے طریقے سے 1 سال گزارنا ہے، اچھے بچے بن کے رہنا ہے. اگر 1 سال اچھے بچے بن کر گزارا کر لیا، آنے والی ساری زندگی کیا ہے؟ موجے ہی موجے ہیں. لیکن پرنسپل نے اس سے بڑھ کر آپ کے اوپر احسان کیا کیا؟ پرنسپل نے آپ کے لیے ایک استاد کا بندوبست کر دیا، ایک استاد آپ کو دے دیا کہ آپ اگر خود سے کوشش کرتے تو اچھے بچے بن سکتے تھے. لیکن پرنسپل نے آپ کے اوپر مزید مہربانی یہ کی کہ آپ کو ایک معلم دے دیا، ایک ماسٹر دے دیا، ایک استاد دے دیا. وہ استاد کیا کرتا ہے؟ آپ کے ہر وہ کام جس کی وجہ سے آپ برے بچے بننے لگے ہیں اس سے آپ کو روک دیتا ہے، اور ہر وہ کام بتاتا ہے جس کی وجہ سے آپ اچھے بچے بنے. اور وہ استاد آپ کو اچھے کام کر کے دکھاتا ہے، ایک نمونہ بنا کر دکھاتا ہے. استاد کہتا ہے یہاں سے گزرو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے، آنے والی ساری زندگی موجے ہی موجے ہوگی. اور اگر اس راستے پر نہ چلے تو تم ناکام نامراد ہو جاؤ گے، آنے والی زندگی ضلالت ہی ضلالت. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی، دنیا میں انسان کو بھیجا اور انسان کو بتا دیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سمجھ اور بوجھ اور عقل سے اللہ تعالیٰ کی رضا والے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس کو جنتیں ملیں گی، خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور
जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, उन जन्नतों के नीचे नहरें बह रही होंगी। और जो बंदा इस दुनिया में गलत तरीके से जिसने गुजारा किया तो उसके लिए क्या होगा? जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा, जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। हमेशा की जिंदगी उसके लिए अजाब ही अजाब है। और एहसान, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, एहसान ये किया रब ने कि बंदे को अपनी समझ और अकल और बूझ से सीधा रास्ता और बुरा रास्ता तलाश करना था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी ये की कि बंदे को बता भी रहा है कदम कदम पर यहाँ नहीं करना, ये काम नहीं करना, इधर नहीं जाना। और फिर उससे बढ़कर एहसान क्या किया कि एक नमूना उन तालिब इल्मों को दे दिया कि ये नमूना है तुम्हारे सामने। जिस तरह ये बंदा कामयाब है ना, इसके पीछे पीछे चलोगे तुम भी कामयाब हो जाओगे, इसके पीछे पीछे चलोगे तुम भी कामयाब हो जाओगे। या इससे बढ़कर और मेहरबानी क्या होनी चाहिए बंदे पर? इतनी आसान इम्तिहान है कि नकल मार लो इस बंदे की, ये अच्छा तालिब इल्म है, ये बेहतरीन और बेस्ट स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट को कॉपी करो और फर्स्ट डिवीजन में पास करो। तो वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है। जो मैंने स्कूल की मिसाल दी, आपको दुनिया में ऐसा स्कूल नहीं मिलेगा कि जहां बताया जाए कि तालिब इल्म है, इसको देखकर लिखते जाओ और पास होते जाओ, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में यही दिया है। अगली आयत मुबारक इसकी वजाहत कर रही है। आयत मुबारक है अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, मेरे पीछे पीछे आते जाओ, मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। नकल कैसे बरमाई जा रही है कि ये तालिब इल्म है, ये नबी है, ये रसूल है, ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस तरह उसने लिखा है वैसे तुम अपने पर्चे में लिख लो, क्या होगा? फिर ये नहीं कि तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत कर रहे हो, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। अब ये मेहरबानी नहीं है तो और क्या है? वो कहते हैं ना, खताएं देखकर भी अताएं कम नहीं करता, समझ में आ नहीं सकता वो इतना मेहरबान क्यों है। वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। और साथ ही बिल्कुल अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, इनसे कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, मेरे पीछे पीछे चलो, मेरी पैरवी करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाए, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। एक देखिए जी, नकल बीमारी है, नकल में कोई गलती रह गई ना, नकल में गलती रह गई, नकल मारी है किसकी? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन नकल मारते हुए की गलती रह गई है, कोई कोताही रह गई, कोई कमी रह गई है, अल्लाह ताला कहता है वो भी माफ। यार और कौन सी माफी चाहिए आपको, और कितनी मेहरबानी चाहिए आपको? नकल भी सामने है, नमूना भी सामने है, नबी भी सामने है, पूरी सीरत तुम्हारे सामने पड़ी है। इस तरह से चलोगे मौजी मौजे, सारी जिंदगी आने वाली। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा, उस दिन के बाद जितनी हमेशा की जिंदगी है उसमें तुम्हारी मौज ही मौज, हूरे हैं, बागात हैं, जन्नतें हैं, दूध और शहद की नहरें हैं, जो मांगोगे दिया जाएगा। यहां नकल मार के पास होता, वो कहते हैं ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह हो कलम तेरे हैं। तुम अल्लाह को पाना चाहते हो, अल्लाह को राजी करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी कर लो, नबी के पीछे पीछे चल पड़ो, नबी की इत्तिबा कर लो, युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, बदले में क्या होगा? अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा, वयग़फिर लकुम
ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر یہ پھر بھی منہ پھیرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی کافروں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا. میں نے جمعے کے آغاز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ تلاوت کی. عرض کی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. آسان سا سمپل سا پنجابی چاکی تے سوکھا جائے کہ رستہ اللہ تعالیٰ نے بخا دیتا سانو. یا اے بندہ ہے، یہ نبی ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہیں، ان کو دیکھ کر ان کے جیسی اپنی شکل بنا لو، اپنی صورت بنا لو، اپنی سیرت بنا لو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، جو کام اس نے کیے ہیں وہ کام تم کر دو، تم سارے کے سارے کامیاب ہو جاؤ. اور صرف کامیابی نہیں ہوگی، اگر وہ نقل کرنے میں کاپی کرنے میں کوئی مسئلہ رہ گیا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے گا. اس سے بڑھ کر میرے اور آپ کے لیے کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اور پھر انسان کہاں بھاگ رہا؟ وہ اتنا عظیم نمونہ، وہ خیر البشر، وہ سید الانبیاء میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں پھر آج وہی بات دہرانے لگا ہوں. ایک ہی بات، ہمیں آئیڈیل ملتا ہے تو بل گیٹس ملتا ہے، ہمیں آئیڈیل ملتا ہے تو ایلون مسک بنتا ہے ہمارا آئیڈیل. ہم کہتے ہیں میں بزنس کروں گا فلانے کی طرح، میں کاروبار کروں گا فلانے کی طرح، میں جائیداد کروں گا ٹمکانے کی طرح، میں اس کی طرح اس کی طرح اس کی طرح. اللہ کہتا ہے تم نے اگر کچھ بننا ہے تو اس کی طرح کرو، جس کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا کوئی. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ سا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں